नाज़रीन, कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास 25 मार्च की सुबह 11 बजे तलब किया है। कौमी असम्बली का इजलास अपोजिशन की रिक्विजिशन पर तलब किया गया। अपोजिशन ने 8 मार्च को रिक्विजिशन जमा कराई। कानून के मुताबिक स्पीकर को 14 रोज में यानी 22 मार्च तक इजलास बुलाना था, लेकिन ये इजलास 25 तारीख को बुलाया गया है। अब इस इजलास की कानूनी हैसियत क्या है, इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे राना तारिक से। राना तारिक, आगाह कीजिएगा, इस इजलास की अब कानूनी हैसियत क्या बताई जा रही है कानूनी माहिरीन की जानिब से? जी बिल्कुल, स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से अपोजिशन की रिक्विजिशन पर 25 मार्च को इजलास जो है वो तलब किया गया है। इजलास जुम्मे के रोज दिन 11 बजे होगा। ये इस इजलास जो है वो आइन के आर्टिकल 54(3) और उसकी शेख 254 के तहत जो है वो हासिल अख्तियारात जो स्पीकर को है उसके तहत बनाया गया है। लेकिन 8 मार्च को ये अपोजिशन की जानिब से रिक्विजिशन जमा करवाई गई थी। आइन के तहत जब रिक्विजिशन इजलास किया जाता है तो स्पीकर पर लाजिम होता है कि वो 14 रोज के अंदर इजलास तलब करे, और 14 रोज जो है वो 22 मार्च को पूरे हो रहे थे। लेकिन स्पीकर ने उस हवाले से तमाम आइनी और कानूनी माहिरीन से राब्ते किए, उनसे मशावरत की। मशावरत के बाद इजलास जो है वो 25 मार्च को जो है वो तलब किया गया। लेकिन स्पीकर ने अपने हुक्मनामे में ये कहा है कि 8 मार्च को जो है वो ये रिक्विजिशन कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को रिसीव हुई। उसके बाद हमने मशावरत की कि इसके अलावा 21 जनवरी को जो है वो OIC वज़ीर खारजा के इजलास के हवाले से ये करारदाद मंजूर की कि ये इजलास जो है कौमी असम्बली का हाल जो है वो OIC वज़ीर खारजा इजलास के लिए मुक्त किया जाए। इसके बाद ये चैम्बर जो है वो वज़ारत खारजा के सुपुर्द कर दिया गया, उसकी तज़मीन और राइश के लिए उसको उनके हैंड ओवर किया गया। लेकिन उसके बाद स्पीकर ने सेनेट सेक्रेटेरिएट को एक खत लिखा कि हमें सेनेट का हाल दिया जाए ताकि हम यहाँ पर कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जा सके। ताहम सेनेट सेक्रेटेरिएट की जानिब से भी यही जवाब दिया गया कि सेनेट के हाल में भी तज़मीन और राइश का काम जारी है, तो सेनेट का हाल भी जो है वो कौमी असम्बली इजलास के लिए अवेलेबल नहीं है। उसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और चेयरमैन CDO को खत लिखे कि आप बताइएगा कि कोई मौजूद तरीन जगह बताएं जहाँ पर कौमी असम्बली का इजलास मुनक्कद किया जा सके। इस पर उनकी तरफ से तहरीरी तौर पर आगाह किया गया स्पीकर कौमी असम्बली को कि इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के अलावा और कोई मौजूद जगह नहीं है जहाँ पर कौमी असम्बली का इतना बड़ा इजलास जो है वो मुनक्किद किया जा सके। राना तारिक, ये बताइएगा, क्या इससे पहले कोई ऐसी नज़ीर मिलती है कि रिक्विजिशन पे बुलाए गए इजलास को ताखीर का शिकार होना पड़ा हो? जी बिल्कुल, इस हवाले से कोई ऐसी माजी में कोई नज़ीर नहीं है, कोई मिसाल नहीं है कि जिस तरह के तरीके से स्पीकर ने ये इजलास रिक्विजिशन इजलास जो है वो अमूमन यही रवायत रही है। स्पीकर को जो हासिल इख्तियारात होते हैं कि 14 दिन के अंदर इजलास बुलाना होता है। स्पीकर 2 दिन या 4 दिन या 5 दिन के नोटिस पर इजलास जो है वो तलब कर लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद स्पीकर को ये इख्तियारात थे कि 14 दिन के अंदर इजलास बुलाना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद ही उन्होंने स्पीकर की जानिब से ताखीर की गई। माजी में ऐसी कोई नज़ीर नहीं है, कोई मिसाल नहीं है कि इस तरह से आईनी इनहराफ किया गया हो स्पीकर की जानिब से। राना तारिक, ये बताइएगा, क्या मखसूस हालात के पेश नज़र स्पीकर के पास ये इस्तेहकाक है कि वो इजलास को मुलतवी कर दें या थोड़ा सा ताखीर से बुला लें? जब आइन का ये आइनी तकाजा है, क्योंकि रिक्विजिशन इजलास है और आइन में ही तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग का तरीकाकार भी दर्ज है कि जो ही कोई इजलास कौमी असम्बली का बुलाया जाएगा उसके 7 रोज के अंदर अंदर जो तहरीक अदम एतमाद की जो तहरीक है, मोशन जमा करवाई गई है अपोजिशन की तरफ से, उस पर वोटिंग करवाना लाजिम है। अब स्पीकर की जानिब से एक तो पहले ही वायलेशन की गई है कि 22 मार्च को 14 दिन पूरे हो रहे हैं और 25 को इजलास बुला रहे हैं। लेकिन इसके बाद 25 को इजलास होगा, 25 को इजलास सिर्फ एक दिन के लिए होगा। ये रवायत रही है कौमी असम्बली की कि जब भी कोई सिटिंग मेंबर इंतकाल कर जाता है तो इजलास में उसकी ताज़ियत के लिए फातिहा खाने के बाद इजलास नहीं होता। इजलास की कार्रवाई जो है अगले दिन के लिए मुलतवी कर दी जाती है। लेकिन यही हमें हमारे ज़राए बता रहे हैं स्पीकर की जानिब से ऐसा कोई कदम उठाया जा सकता है कि इजलास पहले कार्रवाई करके और दुआ करके उसके बाद इजलास को आगे तक ले जाएं, 5-7 दिन का वक्फा दे दिया जाए। ये हमारी इतलात हैं, लेकिन अभी इस पर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद कल अपोजिशन की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें भी ये कहा गया
کہ اگر اسپیکر جو ہے اپنا اجلاس ہمارا ایجنڈا ٹیک اپ نہیں کریں گے تو اس وقت تک ہم جو ہے وہ احتجاج کریں گے اور قومی اسمبلی ہال کے اندر دھرنا دے دیا جائے گا. لیکن اسی دھرنے کی جو دھمکی دی گئی تھی اپوزیشن کی طرف سے، تو اسی دھمکی کے پیش نظر اسپیکر نے OIC وزرائے خارجہ اجلاس کے بعد جو ہے 25 مارچ کو ہی اجلاس طلب کیا تاکہ اپوزیشن جو ہے وہ کوئی چلن نہ ڈالے OIC وزرائے خارجہ کے اجلاس میں. جی ٹھیک ہے رانا طارق، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. اس کے بیچ ہمیں جوائن کیا ہے رہنما مسلم لیگ نون احسان اقبال صاحب نے. احسان اقبال صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کہیے گا آپ کی جانب سے جو ریکوزیشن دی گئی اس کے مطابق 21 مارچ تاریخ بنتی تھی کہ قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کیا جاتا، لیکن اب 25 تاریخ اسپیکر کی جانب سے دی گئی ہے. تو 25 کو اجلاس بلانے کے اقدام کے خلاف اپوزیشن کے پاس آپ کے پاس کوئی قانونی آپشنز موجود ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسپیکر اس طرح سے اپنے طرز عمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں جیسے وہ کوئی شہنشاہ ہیں اور قومی اسمبلی ان کی کوئی ذاتی جاگیر ہے. پاکستان کا آئین بہت واضح ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ریکوزیشن جمع کرانے میں اس کے 14 دنوں میں وہ اجلاس بلانے کے پابند ہے. اور قومی اسمبلی کے لیے قومی اسمبلی کی بلڈنگ کا دستیاب ہونا کوئی شرط نہیں ہے. اسپیکر اس اجلاس کو کنونشن سینٹر میں بھی بلا سکتے ہیں، کسی ہوٹل میں بھی بلا سکتے ہیں، کسی جگہ مارکی لگا کے بھی بلا سکتے ہیں. قومی اسمبلی کا اجلاس اپنی بلڈنگ کا پابند نہیں ہے. البتہ اسپیکر قومی اسمبلی پاکستان کے آئین کے پابند ہیں. وہ آئین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے ہیں. ہمارے جو قانونی ماہرین ہیں وہ اس کا جائزہ لے کر جو بھی اس کے لیے کارروائی سجیسٹ کریں گے، تجویز کریں گے، ہم اس کے مطابق پھر عمل کریں گے. احسان اقبال صاحب، اطلاعات ہیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے CDA سے رابطہ کیا تھا اور CDA سے مشاورت کی تھی کہ اس ضمن میں اگر اجلاس ہمیں باہر کہیں بلانا پڑے تو کون سی جگہ موزوں ہے. تو CDA کی جانب سے جواب یہ آیا کہ اسپیکر قومی اسمبلی صرف اجلاس جو ہے وہ ہال میں بلا سکتے ہیں، اس سے موزوں جگہ اسلام آباد میں نہیں ہے. دیکھیے، میں نے جیسے کہا کہ کنونشن سینٹر بہت مناسب جگہ ہے. اسی طرح بے شمار اسلام آباد میں سرکاری ہال موجود ہیں جن کے اندر قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جا سکتا ہے. لیکن یہ حکومت مسلسل اسمبلی کے اجلاس سے فرار حاصل کر رہی ہے کیونکہ انہیں پتہ لگ گیا ہے کہ یہ ایوان کی اکثریت ہو چکے ہیں. اب یہ ہیلے بہانوں سے نہ صرف اجلاس کی کارروائی کو سبوتاج کر رہے ہیں بلکہ عمران خان صاحب ایک منظم منصوبے کے تحت ملک کے اندر انارکی، فساد اور انتشار پیدا کرنے کی مہم شروع کر چکے ہیں. اصل میں انہیں پاکستان کی سڑکوں پہ اپنی تعداد شو نہیں کرنی، انہیں قومی اسمبلی کے اندر 172 MNAs شو کرنے ہیں. اگر ان کے پاس 172 MNAs کی حمایت نہیں تو اب بھی وقت ہے کہ عزت کے ساتھ استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں. لیکن جس طرح کی وہ انارکی ملک کے اندر پیدا کر رہے ہیں اور قومی اداروں کے بارے میں جس طرح کی مہم وہ چلا رہے ہیں اور ملک کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے اپنے حمایتیوں کو جس طرح وہ بھڑکا رہے ہیں، اس کا خمیازہ انہی کو بھگتنا پڑے گا. احسان اقبال صاحب ساتھ ہی موجود رہیے گا. میں آپ کی جانب واپس آتا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قاہرہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. قاہرہ صاحب بہت مشکور ہیں آپ کے وقت کے. قاہرہ صاحب، اسپیکر صاحب کا یہ موقف کہ OIC کانفرنس کی وجہ سے اور دوسری کوئی موزوں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے اجلاس 25 تاریخ کو بلایا جا رہا ہے، تو کیا یہ پروسیجر آف رولز کی خلاف ورزی ہے؟ اور اگر ہے تو اپوزیشن اب اگلا اقدام کیا اٹھائے گی؟ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ حکومت کا اوور آل رویہ دیکھیے. جب سے عدم اعتماد کی تحریک آئی، گالیاں ہیں، دھمکیاں ہیں، حملے ہیں، سندھ ہاؤس پہ حملے ہیں، ممبران کے بارے میں انتہائی غلیظ بات ہے، اپوزیشن کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. ساری باتیں ایک طرف، ہم 10 لاکھ لوگ اکٹھے کر دیں گے، ہم اسلام آباد میں لوگوں کا فلڈ آ جائے گا، ان میں سے گزر کے جانا، یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. میں اس میں وقت آپ کا نہیں دیتا. اس تناظر میں آئین کا ایک تقاضا ہے. ہم نے ریکوزیشن کیا ہوا ہے اجلاس. آئینی تقاضا یہ ہے کہ 14 دن کا اجلاس ہو. OIC کی کانفرنس بڑی محترم ہمارے لیے اور وہ 22 کو ہے. اس کے مطابق 21 تاریخ کو 14 دن پورے ہوتے ہیں. 21 تاریخ کو ہماری طرف سے اور اجلاس 21 تاریخ کو پرپوز ہو گیا تھا. 21 تاریخ کو کیا پروسیجر تھا؟ ایک ممبر ہمارے فوت ہو گئے ہیں. ایک روایت ہے کہ اگر کوئی ممبر فوت ہو جاتا ہے
تو پہلے دن اجلاس اس ممبر کے لیے فاتحہ خوانی کے بعد اگلے دن پر، اب اگلے دن ایڈجرن ہو نہیں سکتا کیونکہ او ایس سی کی کانفرنس ہے، اور وہ ایک روایت ہے۔ آئین کا تقاضا یہ ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک بھی آ چکی ہے، اور اس میں 7 دن مینڈیٹری ہیں، کوئی آپشن نہیں ہے اسپیکر کے پاس۔ ویسے تو وہ 7 دن پہلے بھی ہو سکتا تھا، یعنی کس نے روکا ہوا تھا کہ اسپیکر صاحب آج سے 4 دن پہلے، 6 دن پہلے، 8 دن پہلے اجلاس بلاتے اور اس پہ رائے شماری کرا لیتے۔ اور یہ اہم ایشو ہے، اس پہ 7 دن کی پابندی اس لیے رکھی گئی ہے کہ وزیر اعظم اگر اعتماد کا ووٹ کھو چکا ہے تو وہ فیصلہ نہیں کر سکتا، تو ملک کو ایک سربراہ کے بغیر، اختیارات کے بغیر، سربراہ کے بغیر چلانا ممکن نہیں ہے۔ لہذا ہم نے کہا کہ جناب اس کا ایک آسان طریقہ ہے، آئینی تقاضا پورا ہو جائے گا۔ آپ اس کو کر رہے ہیں، آپ اس ممبر کے لیے دعا کیجیے، اب غور کیجیے ہونا کیا تھا۔ یہ کرتی کہ جی دعائے خیر، سیشن شروع ہوتا، تلاوت ہوتی، زیادہ سے زیادہ 2 منٹ لگتے ہیں، 3 منٹ لگتے ہیں، ترجمہ ہوتا 2 منٹ وہ لگتے ہیں، پھر نعت شریف ہوتی 2 منٹ اور کر لیجیے، ایک حدیث شریف ہوتی 2 منٹ اور کر لیجیے، یہ 10 منٹ کی پروسیجر ہے۔ اور اس کے بعد اسپیکر صاحب نے الاؤ کرنا تھا کوئی ایک ریزولوشن ہے، ایک ریکو وہ پیش کرنی ہے، اور وہ صحیح، میں نہ کوئی ہنگامہ، نہ کوئی لڑائی، نہ کوئی وہ آئی ہمارا صحیح، میں قاہرہ صاحب آپ کی طرف واپس آتا ہوں۔ احسن اقبال صاحب، کیا مخصوص حالات کو، کوئی بھی مخصوص حالات ہو سکتے ہیں، ان کو جواز بنا کر آئین سے متصادم کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، کوئی ایسے مخصوص حالات نہیں ہیں کہ جن سے آپ آئین سے روح گردانی کر سکیں۔ اسپیکر، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آئین شکنی کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور آئین کے اندر آئین شکنی کی سزا بہت سنگین ہے، اور میں اب بھی اسپیکر صاحب کو کہوں گا کہ وہ کسی روایت کے یا سیاسی وابستگی کے پابند نہیں، انہوں نے پاکستان کے آئین کو اپہولڈ کرنے کا حلف اٹھا رکھا ہے، اور آئینی تقاضا ہے کہ وہ 14 دن میں 22 تاریخ سے پہلے اجلاس بلائیں اور اپنی آئینی ذمہ داری کو پورا کریں۔ اس کے بعد 3 سے 7 دنوں کے اندر انہوں نے تحریک عدم اعتماد سے رائے شماری کرانی ہے، یہ بھی ان کی آئینی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں تو وہ پاکستان میں ایک آئینی انتشار ملک میں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ عمران صاحب کی اس وقت کوشش ہے کہ میں اگر جا رہا ہوں تو ملک میں انارکی پیدا کر دوں۔ ان کی مثال اس بچے کی طرح ہے کہ جو جب آؤٹ ہو جاتا ہے تو وہ وکٹیں اکھاڑ کے پچ خراب کر دیتا ہے کہ اب میرے بعد کوئی بیٹنگ بھی نہ کر سکے۔ تو اس وقت حکومت کی جانب سے اور اسپیکر کی جانب سے جو فیصلہ کیا گیا ہے، یہ آئین سے روگردانی ہے، اور انہیں چاہیے کہ وہ 21 تاریخ کو اجلاس بلائیں۔ بہت شکریہ احسن اقبال صاحب اور قمر زمان قاہرہ صاحب اس حوالے سے 92 نیوز کو اپنا وقت دینے کے لیے۔